میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج دعا کے متعلق کچھ گزارشات آپ کی گوش گزار کرنی ہے کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا عین عبادت ہے، دعا انبیاء کا طریقہ ہے، دعا خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور دعا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عجیب صورتحال ہے کہ جو ہی ہمارے نمازی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد گھروں کو دوڑنے کی کرتے ہیں، حالانکہ دعا یہ ہماری مزدوری ہوتی ہے، اجرت جسے کہا جاتا ہے کہ وہ بے وقوف مزدور ہے جو مزدوری تو کرے لیکن اپنی اجرت حاصل نہ کرے۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے جو شریعت مطہرہ نے ہمیں طرق عطا فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دعا جب بھی مانگی جائے اخلاص کے ساتھ مانگی جائے۔ حجاج ابن یوسف طواف کر رہا تھا، دوران طواف اس نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے جو خانہ کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر کے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما، یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ کہ حجاج نے دیکھا اور قریب ہوا، اس کے کان میں کہنے لگا اے شخص مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ کہا مجھے حجاج کہا جاتا ہے، اور یاد رکھو میں اگلے چکر پر طواف کے اگلے چکر پر آؤں اور میں دیکھوں کہ تمہاری آنکھیں آ چکی ہیں، اگر آنکھیں نہ ہوئیں تمہارا سر بھی قلم کر دیا جائے گا۔ اب وہ نابینا پریشان ہو گیا، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے یا اللہ پہلے آنکھیں نہیں تھی اب سر بھی جا رہا ہے، کرم فرما۔ اتنے اخلاص کے ساتھ دعا مانگی کہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ حجاج جب دوسرا چکر لگا کر آیا تو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں عطا فرما دی تھی۔ تو یہ دعا جب بھی مانگی جائے تو اخلاص کے ساتھ مانگی جائے، استغفار کیا جائے، دعا سے پہلے کوشش کی جائے کہ عبادت کر کے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر کوئی اچھا عمل کر کے دعا مانگی جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے بزرگ اور فقیہ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک نجی کام سے اپنے گھر سے نکلا، کسی کام سے جانا تھا تو راستے میں رات ہو گئی، میں نے ایک مسجد کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ کیا، مسجد میں گیا، مغرب کی نماز پڑھی، بیٹھا رہا، وظائف کیے، عشاء کی نماز پڑھی کہ دل میں یہی خیال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے یہیں سو جاؤں گا اور صبح فجر کے بعد میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب نمازی چلے گئے تو مؤذن صاحب تشریف لائے، کچھ مؤذنین بڑے سخت ہوتے ہیں، مؤذن صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے بابا جی اٹھو میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ بابا جی نے کہا جی میں نے تو رات رہنی تھی۔ کہا نا بابا یہاں سے اٹھو میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ اٹھتے اٹھتے تھوڑی تاخیر ہو گئی حضرت امام احمد بن حنبل کو، تو مؤذن نے بڑی سختی سے کہا بابا جی اٹھتے ہو یا میں تمہاری گٹھڑی باہر پھینکوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا حضرت امام احمد بن حنبل نے، عرض کیا اللہ کیا آزمائش ہے، اتنا لمبا سفر کیا ہے اور اتنی مشکل میں ہوں اور یہ مؤذن صاحب اتنی سختی کر رہے ہیں۔ دل ہی بھی دل میں کہا اور باہر نکل گئے۔ کہتے جب مسجد سے باہر گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک نان روٹیوں کی دکان ہے، نان بائی یہ ہے روٹی پکا رہا ہے، اس سے کہا گیا کہ حضرت مجھے اگر اجازت دیں تو میں تندور کے ساتھ رات بسر کر لوں۔ وہ نوجوان تو اس نے کہا میاں جی کر لیں آپ کو اجازت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ نان بائی وہ کوئی زیادہ متقی پرہیزگار نمازی کوئی مولوی یا محدث مفتی نہیں تھا، لیکن اس کی عادت میں نے دیکھی بڑی عجیب تھی کہ وہ روٹی کا پیڑا، آٹے کا پیڑا اٹھاتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، پکاتا ہے کہتے ہیں استغفر اللہ، روٹی تندور کے اندر لگاتا ہے کہتے ہیں استغفر اللہ، پھر جب نکالتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے اس نوجوان سے کہا نوجوان اتنا استغفار کرتے ہو، اتنا توبہ طائب ہوتے ہو؟ کہا ہاں، اور بزرگوں کیونکہ جانتا نہیں تھا کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے، کہا میاں صاحب یہ بھی سنیں کہ اس استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، یعنی میری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، حتیٰ کہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو اللہ نے قبول نہ کی ہو۔ امام احمد بن حنبل کہتے کوئی تو دعا ہوگی جو قبول نہ ہوئی ہو؟ کہتے ہاں ایک دعا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ کہا کون سی ہے؟
کہا میں نے سنا کہ امام احمد بن حنبل ہیں، کوئی بزرگ ہیں، میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان کی زیارت کروں، وہ نیک ہیں، متقی ہیں، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری یہ دعا قبول نہیں ہو گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سینے سے لگایا، فرمایا جوان لے آج یہ بھی تیری دعا قبول ہو گئی ہے کہ دنیا مجھے امام احمد بن حنبل کہتی ہے۔